बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंबा साहेब झूठ को शीरे मादर की तरह हलाल समझते हैं। मोहतरमी अब्दुल गफ्फार जंबा साहेब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई शरीफ इंसान अगर गलती से एक खिलाफ वाक़या बात कर बैठे तो इस पर उसे शर्मिंदगी होती है और वो इस पर इजहार नदामत करने में खिफ़त महसूस नहीं करता। लेकिन आपका रवैया इसके बरक्स है। आप झूठ बोलते हैं और टिका कर झूठ बोलते हैं, जिसे गिट्टे जोड़कर झूठ बोलना कहा जाता है। फिर आप बड़ी इस्तकामत से इस झूठ पर कायम भी रहते हैं और इससे पीछे हटने को बुज़दिली ख्याल करते हैं। झूठ पर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहकर शायद आप खुद को एक साहिब किरदार शख्स साबित करना चाहते हैं। बकौल जफर इकबाल, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आप साहिब किरदार होने के इस आसान नुस्खे पर अमल पैरा हैं कि झूठ बोलो और फिर इस पर शिद्दत से कायम रहो। आप चाहें तो हम इस मौजू पर अलग से गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसमें खाकसार आपके कई झूठ साबित कर सकता है जिन पर आप आज तक कायम हैं। आपने 18 सितंबर 2020 को चैलेंज दिया कि अगर कोई शख्स कुरान करीम और इल्हामात व तहरीरात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुताबिक मुस्लिम मऊद का मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर में बतौर जिस्मानी बेटा पैदा होना साबित कर दे तो आप अपने दावे पर नजर सानी कर लेंगे और मुंह मांगा इनाम भी देंगे। खाकसार ने आपको 21 सितंबर को ये चैलेंज कबूल करने से मुतले किया और तजवीज़ पेश की कि आप स्काइप या जूम वगैरह पर तशरीफ ले आएं। हम गुफ्तगू की शराइत और तफसीलात तय करके बातचीत का आगाज करते हैं और खाकसार इंशाअल्लाह आपके मुतालबा से भी आगे जाकर ये साबित कर देगा कि मुस्लिम मऊद ने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जिस्मानी बेटा होना था, ना कि रूहानी। आपके चैलेंज को कबूल करते हुए खाकसार ने इस ख्याल का इजहार भी किया था कि आप मेरे साथ किसी ओपन फोरम पर बिलमुशाफा बातचीत नहीं करेंगे और अपनी गुज़श्ता रविश पर ही कायम रहेंगे कि अपने गोशे तन्हाई में बैठकर मेरी तहरीरात से अपने मनपसंद जुमले चुनकर उन पर बेरब तबसरे करते रहेंगे और मेरे बयान करदा वो तमाम दलाइल जहां आपके पर जलते हैं इनका जिक्र तक नहीं करेंगे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक आपने किसी ओपन फोरम यानी लाइव वीडियो लिंक पर बात करने से फरार का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि आप किसी बराह रास्त नशर होने वाले मीडियम पर गुफ्तगू करने का हौसला ही नहीं रखते। आपका तरीका वारदात ही ये है कि फरीक मुखालिफ की तहरीरें नालायक तालिब इल्मों की तरह 3-4 दिन तक रटते रहें और खूब घोटे लगाते रहें और इसके बाद अपने हुजरे में ही बैठे बैठे मुश्किल सवालों को छोड़ दें और आसान सवालों पर शैतान की आंख की तरह लंबी लंबी और गैर मुतल्लक गुफ्तगू करते चले जाएं ताकि पानी में मदानी पड़ी रहे और आपका सिलसिला चलता रहे। अगर आप
کسی لائیو فورم پر گفتگو کے لیے آمادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بات چیت اصول و ضوابط کے تحت ہوگی، برابر برابر وقت ملے گا اور طے شدہ موضوع سے ہٹ کر انٹ شنٹ باتوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سارا ڈسپلن آپ کے بس کا روگ ہی نہیں۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کسی ویڈیو لنک پر میرے ساتھ تبادلہ خیالات پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنے 18 ستمبر والے چیلنج کو پسے پشت ڈالتے ہوئے 23 تاریخ کو ایک نیا چیلنج دے دیا کہ میں قرآن کریم سے کوئی ایسی مثال پیش کروں جس سے ثابت ہوتا ہو خدا تعالیٰ جب کسی بیٹے کی پیدائش کی خبر دے تو اس بیٹے کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی اسی بیٹے کے پیدا ہونے کی الہامی بشارتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ آپ کا یہ مطالبہ غیر عقلی، غیر منطقی، غیر علمی اور غیر اخلاقی ہے۔ میرا ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں جس کی مجھ سے مثال طلب کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کی طرف سے شروع کیا گیا یہ عمل ایک بےہودگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس موضوع پر آپ نے آخری اظہار خیال اپنے لیکچر 93 میں کیا جو آپ کی ویب سائٹ پر 2 اکتوبر 2020 کو پوسٹ کیا گیا۔ خاکسار نے اس کا جواب 4 اکتوبر کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جو شخص بھی چاہے درج ذیل لنک سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ابھی تو آپ کے ساتھ آپ کے 18 ستمبر والے چیلنج پر بات چیت کا آغاز ہی نہیں ہوا، لیکن آپ نے 23 ستمبر کو جو دوسرا چیلنج دیا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے خاکسار نے اپنے 4 اکتوبر کے مختصر مضمون میں آپ کو پے در پے ہونے والی شکستوں میں سے چند ایک کا ذکر کیا تھا، جنہیں یاد دہانی کے لیے پھر دہرا دیتا ہوں۔ شکست نمبر 1، آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں قرآن کریم سے مثال پیش کروں کہ کسی مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بار بار اسی وجود کی پیدائش پر مشتمل بشارتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ آپ کا یہ مطالبہ خلاف عقل و منطق ہے، اور خلاف عقل و منطق مطالبہ کرنا آپ کی پہلی شکست تھی۔ دوسری شکست، آپ کسی دلیل سے ثابت نہ کر سکے کہ آپ کا یہ مطالبہ عقل و منطق کے مطابق ہے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطالبے کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی حیات مسیح کی ایک آیت کا مطالبہ کیا تھا، میں بھی ایک آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اگر میرا مطالبہ خلاف عقل ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کا مطالبہ بھی عقل کے خلاف تھا۔ میں نے آپ کے اور مسیح موعود علیہ السلام کے مطالبے میں فرق کو واضح کیا کہ مولویوں کا جو عقیدہ تھا آپ ان سے اس عقیدے کے حق میں آیت مانگ رہے تھے۔ اس کے برعکس آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرا جو عقیدہ نہیں ہے میں اسے ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف سے کوئی آیت پیش کروں۔ اس لیے
मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मुतालबा माकूल था और आपका मुतालबा नामाकूल और बेहुदा है। ये आपकी दूसरी शिकस्त थी। तीसरी शिकस्त, आपकी तीसरी शिकस्त ये थी कि आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल और अपनी मिसाल जो बाहम मुतज़ाद हैं, इन्हें मुमासिल करार दे रहे थे। आपको ये बुनियादी और सादा सी बात भी मालूम नहीं कि मुमासिल और मुतज़ाद में क्या फर्क होता है। चौथी शिकस्त, मैंने आपसे मुतालबा किया था कि कुरान करीम से सिर्फ एक ऐसी मिसाल पेश कर दें कि अल्लाह ताला ने किसी को बेटे की बशारत दी हो और इस बशारत के नतीजे में पैदा होने वाला बेटा जिस्मानी ना हो बल्कि रूहानी हो। आप इसकी कोई मिसाल ना पेश कर सके हैं, ना क़यामत तक पेश कर सकेंगे। ये आपकी चौथी शिकस्त थी। पांचवी शिकस्त, आपकी पांचवी इल्मी शिकस्त ये है कि आप मेरे चैलेंज को तोड़ने के लिए कोई ऐसी तहरीर पेश ना कर सके जिसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मेरे इल्हाम में गुलाम से मुराद मुस्लिम मऊद है। आप महज अपनी बेरब्त सोचों के ताने बाने बनकर ये समझ बैठे कि गुलाम से मुराद मुस्लिम मऊद है, हालांकि गुलाम से मुराद बेटा है और पोता चूंकि बमंज़िला बेटा के है, इसलिए बेटे की बशारत पोते को भी मुंतकिल हो सकती है। अखलाकी शिकस्त, मैंने जब भरपूर और दो टोक अंदाज में दलाइल के साथ वाज़े किया कि मैं मुबश्शिर वजूद की पैदाइश के बाद बार बार उसी के पैदा होने की बशारतें मिलने का अकीदा नहीं रखता, तो आपने अपने 29 सितंबर के लेक्चर में इस हकीकत का एतराफ़ कर लिया कि हाँ, वाकई मेरा ऐसा अकीदा नहीं है, लेकिन ये तसव्वुर पसे पर्दा मेरे लाशऊर में मौजूद है। ये बात इतनी भोंडी और बेतुकी है कि शायद किसी संजीदा तबसरे की मोहताज भी नहीं कि आप मेरे किसी अकीदे का तयन करके इसे मुझ पर थोपने की कोशिश करें। इल्मी, अक्ली और मंतिकी शिकस्तों के बाद ये आपकी अखलाकी शिकस्त थी। क्या आप झूठ को माँ के दूध की तरह हलाल समझते हैं? जंबा साहब, अम्र वाक़या और हतमी सच ये है कि आपके और मेरे दरमियान होने वाले इस तबादला ख्याल में आखिरी मजमून खाकसार का था, जो कि 4 अक्टूबर को आपकी खिदमत में साल किया गया। कल मुआरखा 8 अक्टूबर को आपने अपना लेक्चर नंबर 94 ऑन एयर किया है, जिसमें आपने खाकसार के मजमून में बयान की गई आपकी शिकस्तों का जवाब देने की बजाय एक सरी किज़्ब और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। आप मेरे बारे में फरमाते हैं कि गोया मैं इस मौजू पर बात करने से भाग गया हूँ और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली है। क्या आप नहीं जानते कि ये एक सरी किज़्ब है? क्या आप नहीं जानते कि 4 अक्टूबर का आखिरी मजमून मेरा है? फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि मैंने खामोशी इख्तियार कर ली है? मैं आपको और आपके मुरीदों को
آپ کے اس کذب سے آپ ہی کے الفاظ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے آپ کس طرح جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جالا صاحب خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سچ کی شان کہ اسے کبھی بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی مخالف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر سکتا۔ اور یہ ہوتا ہے جھوٹ کا اینڈ یا انجام کہ اسے بالآخر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ قبرستانی جالے جو ہیں، یعنی اس حوالے سے تو خاموش ہو گئے ہیں کہ جب میں نے ثابت کر دیا ان لوگوں کے آگے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا شدہ وجود کے بعد کبھی بھی اس کے متعلق الہامی بشارتیں نازل نہیں فرمایا کرتا، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا شدہ وجود کے بعد بھی الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا کرتا ہے، جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد تو یہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ہیں سارے بطور خاص اس جالا صاحب جو کود کر میدان میں آیا ہے اور اس نے خاکسار کے متعلق ایک مضمون لکھا کہ جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکت جواب، تو وہ جالا صاحب بھی اب خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ بعض معاملات جن میں فریقین کے مابین کچھ ابہام موجود ہوتا ہے اور صورتحال واضح نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہا جاتا ہے کہ اے خدا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ جمبا صاحب، اس معاملے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بات غیر واضح نہیں ہے۔ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ میں نے 4 اکتوبر کو مضمون لکھا ہے اور آپ 8 اکتوبر کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اس ریکارڈ نے تو کوئی چیز مبہم رہنے ہی نہیں دی اور واشگاف طور پر آپ کا جھوٹ عیاں کر دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جو شخص جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ جھوٹے کا جھوٹا ہونا ریکارڈ سے واضح ہو رہا ہے، اس لیے اس پر خدا کی طرف سے پڑنے والی لعنت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ خدا کے شعر اور امام علم و حکمت کو کس بات کا خوف ہے؟ خاکسار متعدد مرتبہ عام فہم الفاظ میں واضح کر چکا ہے کہ آج کل دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا بہترین اور قابل عمل ذریعہ ویڈیو لنکس ہی ہیں۔ اس لیے آپ اپنے حجرے کے تنہا خطیب کے حصار سے باہر نکلیں اور اپنے گھر میں یا حجرے میں بیٹھے بیٹھے کسی ویڈیو لنک پر مجھ سے بات کریں۔ پیشگوئی مسلم موعود کے بعد باقی جس موضوع پر بھی آپ اور میں چاہیں گے باہمی مشاورت سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صرف نعرہ مستانہ بلند کرتے رہیں گے کہ فلاں بھاگ گیا، وہ دوڑ گیا اور بگاڑا ہو گیا، لیکن میں میدان میں کھڑا للکار رہا ہوں۔ آپ شاید جانتے ہوں کہ دنیا میں ہر قسم کا مال بک جاتا ہے، اصلی کے علاوہ نقلی اور 2 نمبر بھی، کیونکہ ہر قسم کے خریدار دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنا چورن بیچتے رہیں گے اور فلک سیر لوگ یہ چورن خریدتے بھی رہیں گے۔ جمبا صاحب، آپ ایک فلک سیر آدمی ہیں۔ فلک سیر میں اسے کہتا ہوں جو حقیقت سے بہت دور ہو، اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہو اور اسی دھند کو سب سے بڑی حقیقت گردانتا ہو اور زمینی حقائق کو ایک دھوکہ اور فریب سمجھتا ہو۔ آپ
اپنی اسی فلک سیر کیفیت میں فرماتے ہیں کہ جیالہ صاحب خاموش ہو گئے ہیں. یہ ہوتی ہے سچ کی شان کہ اسے کبھی بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی مخالف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر سکتا. جمبا صاحب، دو پہلوانوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا. ایک پہلوان متوازن اور دوسرا فلک سیر تھا. متوازن پہلوان نے فلک سیر پہلوان کو چاروں شانے چت کر دیا اور ایک فاتح کی طرح اس کے سینے پر بیٹھ گیا. فلک سیر پہلوان بولا، اٹھو بغیرتا میرے سینے تو. یہ حقائق میں نے شرفاء میں قابل قبول بنانے کے لیے ذرا سنسر کر کے پیش کی ہے. تو بہرحال آپ کو حق ہے کہ چاروں شانے چت بھی پڑے رہیں اور پچھاڑنے والے کو گالیاں بھی دیتے رہیں. جو ہمارے مرضی لگاتے رہیں ان سے حقیقت حال تبدیل نہیں ہوگی. آپ جتنے بے معنی لغو اور بیہودہ نعرے بھی لگائیں، آپ کو ان کا کوئی نہ کوئی خریدار ضرور مل جائے گا کہ یہ دنیا رنگ برنگ کے لوگوں سے بھری پڑی ہے. کھانے ہی ہیں تو پھر بادام کھائیں. جمبا صاحب، ایک فلک سیر آدمی کے دونوں ہاتھ خالی تھے. وہ کچھ ایسی حرکات کر رہا تھا جنہیں دیکھ کر ظاہر ہوتا کہ جیسے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہا ہے. کسی راہگیر نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی کیا کھا رہے ہو؟ اس نے بڑی شان بے نیازی سے جواب دیا، چنے کھا رہا ہوں. راہگیر نے کہا، دور فٹے منہ، کھانے ہی ہیں تو پھر بادام کھاؤ. حضور، میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر جھوٹ ہی بولنا ہے تو کوئی بڑا جھوٹ بولے. یہ کیا کہ خالد واسی خاموش ہو گیا اور بھاگ گیا. آپ یہ فرمائیں کہ عطیت المجیب سے میری شادی ہو گئی اور اس سے وہ اولاد حاصل ہو گئی جو یتزوج و یولد لہو کی مصداق ہے. خلافت احمدیہ کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ان کے اکابرین ملیا میٹ ہو چکے ہیں. دین اسلام بصورت اصلاح پسند جماعت دنیا پر غالب آ چکا ہے. میرے ہاتھ پر عالمی اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے جس کا دارالخلافہ مدینہ منورہ ہے. اس کے بعد میری وفات بھی ہو چکی ہے اور میں یدفن معی فی قبری کی پیشگوئی کے مطابق روضہ رسول میں دفن ہو چکا ہوں. یہاں 3 قبروں کے ساتھ میری چوتھی قبر میری روحانی ماں کی اس پیشگوئی کو پورا کر رہی ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، فاتبرو یا اولی الابصار. وسلام. خاکسار خالد واسطی، 9 اکتوبر 2020.